بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیو، دوست، بزرگوں، اس امت کی کئی خصوصیتیں ہیں جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی. ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ نماز کی ترتیب پچھلی امتوں میں نہیں تھی. ان کے یہاں کوئی امام خاص ہوتا نہیں. ہمارے ایک امام ہوتا ہے، ایک مؤذن ہوتا ہے، ایک مسجد ہوتی ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے. ان کے یہاں یہ چیزیں نہیں تھی. اسی طریقے پر جو حج کی ہماری ترتیب ہے وہ ترتیب بھی اس وقت میں نہیں تھی. ہمارے جو روزوں کی ترتیب ہے وہ ترتیب بھی نہیں تھی. دعاؤں کے سلسلے میں نبی دعا مانگتا تھا اور اپنی امت کو مختصر چیزیں سکھا دیتا تھا. اس وقت میں ایک مثلا بمبئی ہے، تو بمبئی تو بہت بڑا شہر ہے. بمبئی نمبر 8 کے لیے ایک نبی الگ، بمبئی نمبر 9 کے لیے ایک نبی الگ. اسی لیے 70,000 انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل میں. یہ جو 70,000 کی تعداد آتی ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ جو ہے دو محل لے کے لیے بھی آپ کی ذمہ داری اتنی ہے. بس آپ اتنے لوگوں کو جن کی بات بتاؤ، آگے چل کر نہیں. وہاں دوسرا نبی بتائے گا، دوسرا نبی بتائے گا. اللہ تعالیٰ اتارتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ساری پابندیاں ختم ہو گئی. نماز کے لیے جو لیا لفظ مسجد مطہورہ، مسجد کا نماز، زمین کا ٹکڑا میرے لیے مسجد ہے، یہ کہہ دیا. باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی. تو یہ امت کو حضور نے دعوت پر بھی کھڑا کیا اور دعا پر بھی کھڑا کیا. جیسے دعوت کے میدان میں حضور امام ہے، ویسے دعا کے میدان میں بھی حضور امام ہے. سکھائی دعائیں. آج کل میری کتاب چل رہی ہے باقی رہنے والی نیکیاں، واٹس پر آتا ہے. ابھی درود شریف چل رہے ہیں، اس کا نام رکھا ہے باقیات الصالحات. یہ باقی رہنے والی نیکیاں تقریباً 1000 دعائیں آئیں گی انشاءاللہ. حضور نے یہ بھی کہا، حضور نے یہ بھی کہا، کبھی گھر جا کر کسی کو سکھایا. اور یہ چیز چلی آسمانوں سے. ایک دعا ہے تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائی. امت کو سکھائی کہ کیا مطلب؟ سب کے سامنے پڑھی، سب نے سنی، اور وہ سن کر انہوں نے محفوظ کیا. محفوظ کر کے دوسروں کو سکھایا، پھر آگے بڑھایا، پھر آگے بڑھایا. بڑھتے بڑھتے محدثین نے اسے جمع کیا. وہ چلتے 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 جو ہے ہم تک پہنچی. ہم لوگوں نے اسے لکھا. اب ہمارے مرنے کے بعد لوگ اس کو اور آگے بڑھائیں گے. اس طریقے سے دعائیں چلتی رہی. بعض دعائیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹیوں کو سکھائی گھر جا کر. نبی گھر جا کر بیٹیوں کو سکھائے مطلب کہ بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے. لیکن وہ بیٹی کے لیے نہیں ہے، وہ صرف بیٹی کے لیے نہ، تو پوری امت کے لیے. قصہ وہ ہوا کہ گھر جا کر فاطمہ سے حضور نے فرمایا، بیٹا دیکھ، قریبا قریبا فاطمہ قریبا، میں تجھے ایک دعا بتاتا ہوں، زندگی میں کبھی چھوڑنا مت، پڑھتی رہنا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یہ حضور نے سکھائی تھی. مومن کے اختیار میں نے لکھی ہے دعا صبح شام کی دعاؤں کے اندر.
اور بعض مرتبہ سب بیٹیوں کو، یہ تو فاطمہ کو سکھائی، اور بعض مرتبہ سب بیٹیوں کو جمع کرتے تھے. ذرا زینب ہے، ام کلثوم ہے، رقیہ ہے، اور سب کو بٹھا کر کہتے کو دیکھو وہ دعا ابو الدرداء جو ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت، یہ بیٹیوں کو سکھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور بعض مرتبہ پورے خاندان والوں کو جمع کرتے تھے حضور. خاندان کا مطلب قریش، حضرت عباس آ گئے، عثمان علی کی اولاد آ گئی، حضرت علی آ گئے، دوسرے جو ہے فضل ابن عباس آ گئے، یہ سارے کے سارے جو حضور کا خاندان تھا ان کو جمع کرتے تھے. اور گھر پر جا کر کے ایسا یعنی کیا اہتمام کرتے تھے، گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، چوکھٹ پکڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے. سب خاندان کی عورتیں، مرد، عورتیں سب بیٹھی ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے، میں تمہیں ہدیہ دے رہا ہوں، تم پر کوئی نامناسب حال آئے یہ دعا پڑھ لینا، اللہ اللہ ربی لا شریک لہ. بس اللہ میرا رب ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. تو اس لیے یہ دعائیں ان سے چلتی تھی. ماؤں کو جو دعا سکھائی وہ ماؤں سے چلی. ماؤں نے کسی کو بتایا، کسی کو بتایا، پھر اس صحابی نے سنا، وہ صحابی نے سن کر اس کو محفوظ کیا، محفوظ کر کے جو ہے پھر وہ چلتے 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 محدثین تک پہنچی. محدثین نے پھر ترمذی نے لکھا، بخاری نے لکھا، اس نے لکھا، پھر جو ہے بکھری ہوئی دعائیں ہو گئی، پھر کسی نے جمع کیا. جیسے ہم باقاعدہ سہالات جمع کر رہے ہیں، 1000 دعائیں، یعنی بہت بڑی چیز 1000 دعائیں لکھنا. سب حدیث کی دعائیں کہ اس نے کب کیا کہا، کس سے کیا کہا، یہ بتاؤ. تو دعاؤں کے امام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک کے خیر کی دعا بتائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم انی اسألک من فجاۃ الخیر واعوذ بک من فجاۃ الشر. اے اللہ میں تجھ سے اچانک کا خیر مانگتا ہوں اور اچانک کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. سب کے سامنے جب بات دعائیں وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم زور سے پڑھتے تھے. ام سلمہ کہتی تھی ہم تو اپنے گھر میں ہوتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی نماز پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فجر کی نماز سے جو فارغ ہوتے تو زور سے کہتے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. میں میرے کمرے میں ہوتی تھی اور سنتی تھی. اچھا جب وہ وہاں سنتی ہے تو صحابہ سے پہلے صبح بیٹھے تو وہ سنتے تھے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دعا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی سنی، کبھی بھی وہ دعا میں نے یعنی حضور کو یعنی یہ لوگ حضور نے پڑھی نہیں. زندگی بھر میں کان لگا کے سنتا حضور کیا مانگتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، کیا مانگتے ہیں. کیونکہ انس بن مالک کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص تعلق رہا ہے اور ان کا خاص قصہ بھی رہا ہے. انس بن مالک کا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ان کی ماں نے حضور کے ہاتھ میں دے دیا، یہ بچہ ہے یہ آپ کی خدمت کرے گا. اب حضور کے خادم بن گئے. صحابہ میں اخیر میں دنیا سے رخصت ہونے والوں میں انس بن مالک تھے. اخیری جو صحابہ گزرے ہیں صحابہ کی جماعت تھی کہ بھئی مکہ والے مدینہ والے آتے گئے چلتے گئے چلتے گئے مرتے گئے مرتے گئے مرتے گئے. تو یہ اخیری جو کھیت ہے ان میں جو ہم کہتے ہیں نا ابھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے ہوئے لوگ کون کون ہیں، ایک وہ بڑے میاں ہیں جو میوات میں ہیں. اب جو ہے وہ اخیر میں کچھ 1-2 بچے ہوں گے، باقی مولانا الیاس صاحب کو دیکھے ہوئے لوگ چلے گئے. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھے ہوئے لوگ ابھی ہیں، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھے ہوئے لوگ بہت ہیں. تو صحابہ میں جو انس بن مالک تھے وہ آخری لوگوں میں تھے، ابن سیرین کے خاص دوستوں میں سے تھے. علامہ ابن سیرین اور انس بن مالک ان دونوں کی خاص دوستی تھی. وہ تابعی ہیں ابن سیرین، خوابوں کے بڑے ماہر تھے علامہ ابن سیرین، لیکن کچھ وجہ کی وجہ سے وہ جیل میں چلے گئے. یہ مورخین نے لکھا ہے جیل، ایک عورت کی وجہ سے جیل میں جانا پڑا ان کو.
وجہ یہ بنی کہ وہ کسی کو تانا دیا انہوں نے غربت کا، یا کچھ جیسے جو زبان سے جملہ نکل جاتا ہے، آدمی زبان سے کوئی جملہ نکالے تو یہ فرمایا کہ آدمی سوچے کہ آپ کیا نکال رہے ہو، دیکھو رقیب العتید وہ لکھا جا رہا ہے وہاں. خیالوں میں ہے تب تک انسان محفوظ ہے، لیکن خیال میں جب زیادہ آتا ہے تو زبان سے نکلتا ہے، وہ پکڑا جاتا ہے. اس کسی وجہ سے جو ہے ابن سیرین نے اپنی بات کہتی تھی. ابن سیرین بہت روتے تھے، اس لیے کہ انس بن مالک کے بعد تو بہت زندہ رہے. وہ خوابوں کے ماہر تعبیر الرؤیا ابن سیرین کی دیکھو آپ، سب علماء کے یہاں ملے گی، فقہاء کے یہاں ملے گی، بڑے ماہر اور بڑے بڑے علماء ان کے پاس تعبیر لینے کے لیے جاتے تھے. اب علامہ ابن سیرین کے پاس، یہ انس بن مالک کے دوستوں میں سے جیل میں چلے گئے. انس بن مالک کا انتقال ہو گیا. انس بن مالک کا جب انتقال ہوا تو بادشاہ آیا، خلیفہ آئے، عمر آئے. انس بن مالک ان کا انتقال ہو گیا، اور ان کا قصہ مشہور تھا. اپنی ماں کا نکاح انس بن مالک نے پڑھایا تھا، ام سلیم نام تھا. یہ قصہ سب جگہ مشہور تھا. تو کہاں گیا کہ انہوں نے اپنی ماں کا نکاح پڑھایا تھا، ابو طلحہ کے ساتھ یہ تھا، یہ قصے گشت کر رہے تھے. تو آدمی سے جب یہ چلے گئے ابن مالک، انس بن مالک کا انتقال ہو گیا. بادشاہ آیا، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے. بھائی جنازے میں جد کیوں ہو رہی ہے؟ بادشاہوں کے تو یعنی وقت کم ہوتا ہے نا ان کے پاس. تو لوگوں نے کہا کہ ابن سیرین جو ہے وہ جیل میں ہے، اور انس بن مالک نے وصیت کی ہے کہ مجھے غسل ابن سیرین ہی دے اور کوئی نہ دے، اور آپ کے جیل میں ہے ابن سیرین. اوہو، میں تو بادشاہ ہوں، میں نکالوں ان کو. چنانچہ حکم گیا. ابن سیرین نے کہا میں نہیں نکلوں گا، ایک لڑکی کی وجہ سے آیا ہوں، وہ لڑکی کا میرا معاملہ کلیئر ہوگا تو نکلوں گا. پھر کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ ہے. بلاؤ لڑکی کو. قرضہ لیا تھا اس سے، اور کوئی عشق معاشرے کا معاملہ نہیں تھا. قرضہ لیتا ہے دھندے کے لیے، وہ دھندے میں ان کا نقصان ہو گیا. زیتون کا تیل خریدا تھا انہوں نے، تو ایک ڈرم کے اندر بھی چوہا مرا ہوا نکلا. میں اسے پھینکو. شاگردوں نے کہا کہ دوسرے ڈرم تو ٹھیک ہے، نہ بھی مجھے اب شک ہو گیا، ایک میں سے چوہا نکلا تو پتہ نہیں دوسرے میں بھی کچھ گڑبڑ ہوگی، سب پھینکو، میں ایسا مال نہیں بیچتا. تو وہ پیسہ دے نہیں سکے، اس میں جیل چلے گئے، جیل میں. یہ اصل قصہ ہے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابن سیرین کے پاس جب بھیجا گیا، وہ عورت کو لایا. بعض مورخ نے لکھا ہے کہ خلیفہ خود آیا. بھائی کیا مسئلہ ہے تیرا؟ اتنا بڑا آدمی کا انتقال ہوا ہے اور اس نے وصیت کی ہے کہ یہ غسل دے گا، غسل یہی دے اور کوئی نہ دے. یہ مسئلہ. بادشاہ نے کہا پیسے میں دیتا ہوں. اب تو مسئلہ حل ہو گیا، میں پیسے دے دیتا ہوں، تمہارا قرضہ ہو گیا پورا، نکالو ان کو. چنانچہ ابن سیرین نکلے، اور ابن سیرین نکل کر جو ہے انہوں نے غسل دیا. اب غسل دینے کے بعد لوگوں پہ نماز کون پڑھائے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ابن سیرین ہوا حق. بھائی جب غسل دینے کی وصیت کی ہے انس بن مالک نے، تو نماز بھی اسی کا حق ہے کہ یہ پڑھائے، کیونکہ اس زمانے بادشاہ کی اجازت کے بغیر کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا تھا. امر الملک ہوتا تھا، امر الملک ہے بادشاہ کا حکم، بادشاہ تو نہیں چلتی ہے. ابن سیرین نے نماز پڑھائی. یہ انس بن مالک، یہ آخر جانے والوں میں، یہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے ایک دعا زندگی میں کبھی بھی میں نے بھی نہیں چھوڑی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں چھوڑی. اور روزانہ چونکہ خادم تھے تو قریبی رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو کہتے تھے کہ میں نے بھی نہیں چھوڑی اور حضور نے بھی نہیں چھوڑی. تو شاگرد پوچھتے تھے کون سی؟ کہا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. مومن کے اختیار میں صبح شام کی دعاؤں میں یہ دعا لکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام بہت اہتمام سے یہ دعا مانگتے تھے. اور حضرت عباس آتے کہتے کہ ارے بھائی کچھ مجھے دعا سکھا دے مختصر ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہ سے عافیت مانگو، اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے. صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو.
کہ دعاؤں کے بھی امام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دعاؤں کے امام. کئی دعائیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں مانگی ہے، جو کتابوں میں نہیں ہے. کئی دعائیں وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماؤں کو سکھائی ناک پکڑ کر. ام سلمہ اور عائشہ، حضور امہات المومنین کی دو پارٹیاں تھیں. جتنے امہات المومنین ہیں ان میں ایک پارٹی جو ہے اس کی ذمہ دار حضرت عائشہ ہوتی تھی اور ایک پارٹی کی ذمہ دار حضرت ام سلمہ ہوتی تھی. تو سارا گھر کا معاملہ ان دونوں کی وجہ سے چلتا تھا. یہ پارٹی میں یعنی دونوں کسی بات پر متفق ہو جائیں نا تو کوئی اختلاف نہیں، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی اختلاف کرے یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے نا، معاملہ گڑبڑ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لے کے چلتے تھے، لیکن کبھی ایسا دیکھتے کہ یہ دونوں کسی بات پر اٹھی ہوئی ہیں یا کوئی معاملے پر اٹکا ہوا ہے معاملہ. اسی لیے حدیث میں دونوں کے نام آتے ہیں کہ دونوں کا ناک پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ اللہم اذہب عنی الہم والحزن، اے اللہ میرے اندر سے غم کو، غصے کو اور جو بھی برائی ہے دل کی اس کو تو صاف کر. یہ دونوں کا ناک پکڑ کے حضور نے دعا سکھائی. ام سلمہ اور حضرت عائشہ، پیار سب سے تھا، محبتیں سب سے تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کو لے کر دعائیں سکھاتے تھے. بعض ماؤں کو بٹھا کر بھی سکھاتے تھے. اللہم انی اسألک من فجاعۃ الخیر واعوذ بک من فجاعۃ الشر، اے اللہ مجھے اچانک کا خیر دے اور اچانک کے شر سے میری حفاظت کر. کیا مطلب اچانک کے خیر کا؟ مطلب کہ میں جا رہا ہوں کسی کی طرف کہ کوئی چیز مجھے اچانک دے دے، اچانک اچھی بیوی مل گئی، اچانک اچھا پارٹنر مل گیا، اچانک اچھی کتاب مل گئی، اچانک جو ہے اچھی کوئی بات مل گئی. جیسا ابو بکر کو اچانک کا خیر ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، صدیق اکبر نے کہا حضرت میں تو بہت تھک گیا ہوں، مکہ میں رہنا مشکل ہے، بہت تھک گیا، اس لیے آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں جو ہے نا حبشہ چلا جاؤں. لیکن یہاں لوگ رہنے نہیں دیتے، کام کرنے نہیں دیتے، حرم میں جا نہیں سکتے، مارکیٹ میں جا نہیں سکتے، اور بہت پریشان کیا ہے. تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں حبشہ کی ہجرت کروں، حبشہ چلا جاؤں. لوگ حبشہ جاتے ہیں اس وقت پر سب گئے ہیں، میں بھی چلا جاؤں. آپ نے فرمایا بہت اچھا جاؤ، میں اکیلا رہوں گا، اس وجہ سے کیا کروں، میرے بچیاں ہیں، بچیاں تو میری بھی ہیں. یہ حضور کی کس کی بات ہو رہی ہے؟ صدیق اکبر. یہ اچانک کا خیر سمجھا رہا ہوں. چنانچہ طے ہو گیا تو اچھا جاؤ، تم جو ہے حبشہ جاؤ. صدیق اکبر نے سارا اپنا سامان اٹھایا، اپنا لیا، بچوں کو بھی لیا اور یہ لیا، بہت سارے سمجھا کہ سب کچھ لپیٹ کر تب ابو قحافہ، یہ نابینا تھے، ان کے والد تھے ابو قحافہ، بعد میں بہت اخیر میں آئے. بوڑھا آدمی جلدی بات سمجھتا نہیں، بہت سمجھاتے تھے ابو بکر، اسماء، عائشہ، عبداللہ، تو گھر میں دادا میرے باپ کے نہیں تیرا باپ ٹھیک نہیں. لیکن دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ ہمارے دادا کو ہدایت دے. مکہ جب فتح ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، مکہ مکرمہ فتح کر کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. ابو بکر جو ہے وہ گھر پر گئے، السلام علیکم ابا. کون ہے؟ کئی سالوں کے بعد آئے تھے، نابینا تھے، بوڑھے ہو گئے تھے. بڑھاپا جو ہوتا ہے وفادار ہوتا ہے، بچپنا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، جوانی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، بڑھاپا وفادار. اسی لیے علماء نے لکھا ہے دلہن سے شادی کی نوجوان لڑکی ہے، خواب میں دیکھا کہ وہ بوڑھی ہو گئی، تو اس کی تعبیر کیا، اس کی تعبیر ہے کہ یہ وفادار ہے، یہ اس کی تعبیر ہے. بوڑھی ہو گئی جو خواب میں دیکھ رہا ہے، آج سے میں نے شادی کی ہے تو دیکھ رہا ہوں کہ بوڑھی ہو گئی ہے. تو تعبیر کیا لکھی علماء نے؟ یہ وفادار ہے، بوڑھاپا وفادار ہوتا ہے.
یہ بالکل بوڑھے تھے. فتح مکہ کا موقع, سلام علیکم ابا. اچھا آ گیا ابو بکر. ہاں مصعب باپ کی بیٹی کی محبت سے ہوتی ہے. کیوں آئے؟ ابا سب مسلمان ہو گئے, آپ رہ گئے ہو, میرے ساتھ چلو حضور کے پاس. سوچتا ہوں, کبھی بھی کہہ رہے سوچ رہا ہوں, بدر ہو گیا, احد ہو گیا, خندق ہو گیا, مکہ مکرمہ فتح ہو گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے جانے کا وقت بھی آ گیا, اور اچانک کا خیر بتا رہا ہوں. یہی اچانک کا خیر صدیق اکبر کو ملا. حبشہ کی ہجرت نکل گئے تھے, آدھے رستے سے اللہ نے انتظام کیا واپس لانے کا. ابا چلو میرے ساتھ. اب وہ اٹھ نہیں سکتے تھے, لاٹھیاں اٹھایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. حضور نے دیکھا تو حضور نے جملہ کہا, اوہ مگر ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ, ہلا ترکت الشیخ فی بیتہ. ارے بڑے نے کو کیوں تکلیف دی, میں آ جاتا. آپ نے کیوں تکلیف دی ان کو, میں آ جاتا. صدیق اکبر نے کہا ہوا حق کو یاتی الیک, وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ کے پاس آ. نابینا ہو چکے تھے, کتابوں میں لکھا ہے کہ بھویں جو ہے یہ بھی لٹک رہی تھی, اور بال بھی بہت سفید ہو چکے تھے, اور زیادہ آ کر بیٹھے, اور بیٹھتے ہی کا حضور نے جو مصافحہ کیا اور میرے قریب بٹھایا, اور بٹھا کر کہا بتاؤ کیا حال چال ہے. ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں سامنے, امت کا بہت بڑا آدمی ابو بکر, کہ بہت بڑا آدمی, صدیق کا ان کو درجہ ملا, وہ ایسے ہی نہیں ملا ہے. یاد رکھنا کہ آدمی خالی چالاکیاں کرے اور درجہ ملے, یہ نہیں ہوتا. اس لیے کہ اللہ کو تو سب معلوم ہے دل میں کیا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, جہاں وہ تمہارے ساتھ ہے. يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, تمہارا ظاہر باطن تم جو کرتے ہو اسے معلوم ہے, چھپی ہوئی نہیں. ہاں لیکن اللہ دکھائی نہیں دیتا, آدمی اس میں دھوکے میں آتا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دھوکہ کہاں لگتا ہے کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا. خاموشی دیکھو, کعبہ خاموش ہے, کوئی فتنہ نہیں ہے, لیکن کعبے میں سے آواز آنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے, کہ سلام پڑھو نکل جاؤ, کعبہ میں آؤ, اب طواف کرو, دعا مانگو, نکل جاؤ. یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا, ماشاء اللہ کیا حال ہے, کیسی طبیعت ہے. بہت اب سالوں کے بعد ملاقات ہوئی ہے. میں پہلے حدیبیہ میں آئے تھے, تب عمرے کے قضاء عمرہ کے لیے آئے تھے, زیادہ دن ٹھہرنے ملا نہیں, اور 3 دن کا وقت تھا, 3 دن کا ویزا تھا, نکل جاؤ یہاں سے. چنانچہ صدیق اکبر نے کہا یہ میرے ابا ہیں. ہاں ہاں, ابو قحافہ بڑے لوگوں میں تعریف کرتے تھے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب کرتے تھے. حضرت یہ آئے, ابا کیوں آئے ہو؟ ہاں کیا کہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من الذی تقول, انت کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا اسلم تسلم, اسلم تسلم, مسلمان ہو جاؤ محفوظ رہو گے, جنت بھی ملے گی, دنیا میں بھی کامیاب, مرنے کے بعد بھی کامیاب. تو کیا پڑھنا پڑے گا؟ تو پڑھو. حضور نے کلمہ پڑھایا, مسلمان ہوئے. جب وہ مسلمان ہوئے تو کتابوں میں لکھا ہے, مجمع تو تھا ہی, اس لیے حرم میں بات ہو رہی ہے, گھر میں نہیں ہو رہی ہے. بھئی یہ قصہ تو حرم شریف میں ہوا نا, گھر میں تو ہوا نہیں ہے. تو لوگ اور بھی صحابہ تھے. چنانچہ اس قسم کے روایت بہت ملتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں. ابن اسحاق بھی لکھیں گے, طبقات ابن سعد بھی لکھیں گے, ابن کثیر بھی لکھیں گے, سب لکھیں گے اپنے اپنے اعتبار سے. جب یہ مسلمان ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, تو ابو بکر کی ہسٹریاں بن گئی, بہت پتہ بھی کیوں رو رہے. حضرت باپ کے اسلام لانے سے تو مجھے خوشی ہے کہ میرا باپ مسلمان ہو گیا. اب میرا پورا, صرف ابو بکر ایسے ہیں جن کا پورا گھرانہ مسلمان ہوا ہے, باقی اکثر صحابہ کے پورے گھرانے مسلمان نہیں ہوئے. بھائی رہ گیا, تو کوئی بیٹا رہ گیا, تو کوئی باپ رہ گیا, کبھی جو ہے بھتیجا رہ گیا, کوئی, ان کا پورا گھرانہ مسلمان ہوا. اور یہ اخیر میں آیا ابو قحافہ, اخیر میں, چونکہ فتح مکہ کے موقع پر رسول عائشہ کے ساتھ تھی نہیں,
میں سلمہ اور حضرت میمونہ ساتھ تھی، حضرت عائشہ تو وہاں تھی، تو وہاں سے خبریں بھیجتے جا رہے ہیں سب مسلمان، دادا کا کیا ہوا، دادا دادا کا کیا ہوا، دادا دادا کا کیا ہوا، دادا۔ پھر صدیق اکبر نے جملہ کہا، آج اگر ابو طالب مسلمان ہوتے تو مجھے میرے باپ کے اسلام لانے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی، کیونکہ آپ کو ٹھنڈک پہنچتی۔ یہ بتا اچانک کا خیر ملا ان کو، ہجرت کے لیے روانہ ہو گئے، آدھے راستے میں پہنچے حبشہ جانے کے لیے۔ ابن دغنا ایک بہت بڑا آدمی تھا، ابن دغنا، کبھی سناؤں گا کون آدمی تھا وہ ملا رہے ہو، مگر تم کہاں جا رہے؟ سب تو ساتھ حبشہ جاؤ۔ بھائی حبشہ کیوں جا رہے؟ ہجرت کر کے۔ کیوں؟ مکہ والے پریشان کرتے، ارے فکر مت کرو، میں بادشاہ ہوں مکہ کا، میرے ساتھ چلو۔ واپس لائے، جب واپس لائے مکہ والوں کو کہہ دیا کہ بھائی دیکھو یہ یہاں رہے گا، کوئی چھیڑے نہیں، ہاں رہے لیکن نماز نہ پڑھے، حرم میں نہ آوے۔ اچھا ٹھیک ہے، گھر میں پڑھوں گا بھائی۔ گھر میں پڑھنا شروع کیا، اور جب گھر میں پڑھنا شروع کیا تو مکہ والے مرد عورتیں آ کر دیکھتے تھے اور قرآن سنتے تھے۔ قرآن مکہ والوں نے کہا کہ بھائی یہ تو مجمع ہونے لگا ان کے پاس، بھائی اپنا حلف نامہ ہٹا لو۔ اچھا میں لے لیتا۔ صدیق اکبر نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بھی اللہ کی پناہ میں ہوں، اللہ کی حفاظت میں ہوں۔ اب یہ باتیں ہو ہی رہی ہیں اور ہجرت کی باتیں چلی۔ حضور نے کہا کہ میں بھی ہجرت کروں، 3 جگہ مجھے بتائی گئی ہے، بحرین جاؤں، مدینہ جاؤں، ایک تیسری جگہ تھی وہاں جاؤں۔ کیا یہ باتیں چل رہی تھی؟ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا ابو بکر اللہ نے ہجرت کا حکم دے دیا ہے، اور ایک بات بتاؤں، جبریل سے میں نے پوچھا کہ ابھی میرے ساتھ کس کو لے جاؤں، میں اکیلا تو سفر نہیں کر سکتا۔ تو جبریل آئے اور یوں کہا اللہ نے حکم دیا ہے ابو بکر کو اپنے ساتھ لے لو۔ یہ اللہ نے حکم دیا، ابو بکر میرا نام کیا۔ تو عائشہ کہتی تھی میں تو چھوٹی سی تھی، ابو بکر بہت روئے۔ بھی کیوں روئے؟ خوشی میں رو رہے ہیں۔ غمی میں رونا تو سمجھ میں آتا تھا، خوشی میں رونا سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ یہ آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ابو بکر کو ساتھ لے لو۔ پھر صہیب رومی کو پتا چلا کہ جا رہے ہیں، تو صہیب رومی نے آ کر درخواست رکھی، حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ جا رہے ہیں، میں بھی چلوں۔ آپ نے کہا ہم جا تو رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ میں چلنا، وہاں آ کر مل لینا رستے میں، ہمارے ساتھ نہیں۔ مکہ دیکھے گا، یہ دیکھے گا، یہ دیکھے گا، یہ اچانک کا خیر۔ اس لیے دعاؤں کا آدمی اہتمام کرے۔ دعا میں اللہ نے اثر بھی رکھا ہے، اور دعا میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا مادہ بھی رکھا ہے۔ کبھی رد نہیں ہوتی دعا، دعا مانگنے والا کبھی بھی محروم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں۔ مانگو گے انشاءاللہ۔ اور یہ ہماری کتاب مومن کا ہتھیار ہے، وہ تو سدا بہار ہے، عام طور سے کتاب اس میں باقی رہنے والی نیکیوں میں انشاءاللہ 1000-1500 دعائیں آہستہ 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 آ جائے گی انشاءاللہ، وہ چھپ کر آئے گی، اسے پکڑ لو آپ۔ سب سے پہلے میں نے قرآن کی دعائیں ڈالی ہیں اس میں، پھر بخاری مسلم کی، پھر ترمذی کی، پھر سنن ابن ماجہ کی، جیسا جیسا کرتا گیا ویسا آ رہی ہے انشاءاللہ۔ بس وہ خزانہ ہے، اس کو جو ہے ایک ایک دعا سیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ دعا مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور دعا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یونس خوش قسمت کون ہے بتاؤں؟ کہ جسے دعا مانگنے کی توفیق مل جائے وہ خوش قسمت ہے۔ تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، دعا مانگنے والا اللہ سے باتیں کرتا ہے، اور وعدہ ہے ربکم ادعوا قال ربکم ادعونی استجب لکم، میں کروں گا۔ آدمی کام مایوس ہوتا ہے کہ جہاں اس کے دعا کے اثر نہیں دکھتا پیچھے ہٹتا ہے، نہ تو مانگتا جا، چلتا جا، مانگتا جا، چلتا جا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔